صاحب زمان به حضورت دل جوان شود عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود فرزند حیدر امید آخر موعود عالم یا مهدی. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग अना मैंने रोज नकवी ऑफिशियल और मेरे साथ रोज आज बैठी हुई हैं डिस्कस करने के लिए टुडेज़ टॉपिक। हम उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, बेहतरीन तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और कोई ना कोई बुक स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि कल मैंने आपको ये रिकमेंड की थी तो हम साथ स्टार्ट कर चुके हैं। होपफुली हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ कंप्लीट करें। तो रोज आप बताएं कैसी रही रूटीन, हाउ वाज द डे? दिन बहुत ही बिजी गुजरा, आपको पता है फजर पढ़नी होती है, फजर के बाद फिर हम आराम से कुरान पाक और दुआएं जो कि आपसे शेयर करते हैं पढ़ के सो जाते हैं और फिर जैसे ही उठते हैं फिर दूसरी ज़ोहर असर पढ़ते हैं और फिर दोपहर का खाना और रूटीन बहुत बिजी थी। लेकिन बिजी रूटीन में हम चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करें। जैसे कल भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान को लेकर जो हुकूक थे वो शेयर किए और आज भी आपसे कुछ अच्छी बातें शेयर करें। तो आज रूज के लिए एक सरप्राइज़ है कि ज़ुबान के हुकूक हम डिस्कस कर चुके थे और आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जुल फरजुम की रिसालतुल हुकूक से सेकंड टॉपिक है और अभी हम ऑर्गन्स के राइट्स की बात कर रहे हैं। और कल भी मैंने यही बात की थी। अभी तो अल्लाह ताला ने और मासूमीन ने एक एक उज़ू बदन का हक़ रखा है। यहाँ पर तो हम लोगों के हकूक़ का इस्तेसाल कर रहे हैं और इतनी आसानी से कर रहे हैं कि हंसते हंसते दिल दुखाते हैं, हंसते हंसते साजिशें कर जाते हैं, हंसते हंसते बिदअत कर जाते हैं, हंसते हंसते सुकून तबाह कर देते हैं। तो मेंटल पीस के बारे में कल हमने बात की थी। अब भी हम बात करेंगे आँख का हक़ रिसालतुल हुकूक से और मौला के फरमीन मैं पेश करूँगी और अरूज से ओपिनियन लूँगी कि ये क्या समझती हैं। और आप अगर अपनी कोई ओपिनियन देना चाहें या कुछ पूछना चाहें यू कैन ऑलवेज़ राइट टू अस इन द कमेंट बॉक्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिसालतुल हुकूक में मासूम के अल्फाज हैं, लेकिन आँख का हक़ तुम्हारे ऊपर ये है कि इसको इस चीज़ से बंद कर लो कि जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। आँख से वही देखो जिससे इबरत हासिल हो, जिससे तुम बीना हो जाओ, जिससे तुमको कोई इल्म हासिल हो। आँख इबरत हासिल करने का ज़रिया। और यहाँ पर देखें तो मौला ने आँख को एट द वेरी एंड ऑफ द सेइंग आँख को इबरत का एक ज़रिया बना दिया। तो अगर देखा जाए तो हर रोज़ इंसान के लिए कोई ना कोई इबरत आमेज़ वाक़या तो हो ही रहा होता है। अपने घर में देख लें या बाहर देख लें, लेकिन इंसान ऐसा गाफिल है कि वो पलटता नहीं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक बसीरत है और एक बसारत है। एक दिल की बसीरत है कि दिल से महसूस करना कि वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा। बसर आँख को भी कहा जाता है और क़ुव्वत बासरा को भी कहा जाता है। मसलन ये आयत शरीफा में जब कहा तो यहाँ पर दिल की बिनाई की भी बात की गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीना होके भी नाबीना हैं। बहुत से ऐसे लोग आँखों से देखते हैं लेकिन दिल से मुर्दा हैं, दिल उनके अंधे हैं, दिल उनके नाबीना है। तो यहाँ पर उसके बारे में ज़िक्र हुआ है कि अल्लाह ने दिली बसीरत की बात की। और दिली बसीरत से क्या मुराद है कि मारफत वाली बिनाई और ऐसी बिनाई कि जिसमें आप अक्ल रखें, शऊर रखें। यानी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो तमाम ज़माने ने उनके मस्जिद नबवी में बैठ कर खुतबात भी सुने हैं, मिंबर सलूनी पर भी उनको देखा, रसूल खुदा के कांधों पर भी देखा। उनकी अज़मत का कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर दिल की बसीरत की बात आ जाती है कि आपने दिल से मारफत ना रखी तो आप मासूम को खो देंगे। आपको उन्होंने जो कुछ बताया कीमती ख़जाना खो देंगे। तो यहाँ पर सूरह बलद में अगर हम देखें तो फिर मैंने पहले इमाम अलैहिस्सलाम के फरामीन बयान किए जिसमें इमाम ने आँख का महवर और आँख का जो क्रिएशन का पर्पस बताया है उसे एज अ साइन ऑफ इबरत बताया है कि लोगों के साथ जो वाक़यात होते हैं ये तुम्हारे गर्दो नवा में जो कुछ होता है उससे एक मैसेज मिलता है और उस मैसेज को ले लो और अपने इम्प्रूव कर लो। तो आँख एक मैसेंजर है जो बॉडी को एक मैसेज दे रहा है और बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है। आँख आपके ब्रेन को मैसेज देती है और ब्रेन फिर बॉडी को और फिर रिएक्ट करते हैं। कुरान मजीद के बड़े खूबसूरत अल्फाज है जिसे हम रिलेट भी कर पाएंगे। हम देखेंगे कि हम आँखों से उनके हकूक़ जैसे मौला ने बयान किए हैं वो वैसा काम ले रहे हैं या नहीं।
खुदावंद आलम ने आँख की अजमत को सूरह बलद में, हमने कुरान को कभी इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा, सूरह बलद में बयान किया कि अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इसके लिए दो आँखें नहीं करार दी। आँख बदन से बाहर की दुनिया से राब्ते का अहम तरीन वसीला है। अब यहाँ पर सूरह आराफ में भी देख लें, वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा, और उनकी आँखें हैं लेकिन इनसे देखते नहीं हैं और उस नेमत से सही तौर पर इस्तिफादा नहीं करते। यानी कि रसूल खुदा से जब इस आयत के बारे में पूछा गया, आदम के बेटो अगर तुम्हारी ज़ुबान तुम्हें इस चीज़ की तरफ उभारे जिसको तुम पर हराम किया गया, तो मैंने उसे बंद करने के लिए दो लबों को अता किया कि अगर ज़ुबान किसी को तकलीफ़ पहुंचा रही है या गाली गलोच कर रही है या इज़ा का बायस बन रही है या अल्लाह के ममनुआ जो बातें हैं लेकिन आप कर रहे हो, तो अल्लाह ने आपको लब दिए कि लब बंद कर लो, एक लॉक दिया है खुदा ने, और कहा कि अगर आँखों से वो काम ना लो जो अल्लाह ने कहा है और किसी हराम का में मुब्तला होने का खौफ हो, या आँखों से, अब आँख पर किसी के हक़ में जुल्म होता देख रहे हैं, मैंने कल भी बात की थी कि दो फरीकैन लड़ रहे हैं, किसी के घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दो इंसानों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है और थर्ड पर्सन जानता है कि क्यों क्रिएट हो रही है, लेकिन वो थर्ड अपना पहलू बचा के चलता है और वो क्या करता है कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह ने उससे उन आँखों का भी हिसाब लेना है जिन आँखों से उसने देखा कि ये उस इंसान के बारे में गलत बात कर रहे हैं और उनको रोका नहीं, उस ज़ुबान का भी लेना कि जिससे उसने उस गुफ्तगू को इंस्टिगेट किया लेकिन रोका नहीं। तो कहा कि हमने तुम्हें जैसे लब दिए कि गलत गुफ्तगू से रुक जाओ, लॉक कर लो इस ज़ुबान को, वहाँ पे हमने तुम्हें दो पलके भी दी हैं कि इनको बंद कर लो ताकि अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया उनसे आंखें बंद कर सको। रुच क्या अभी तक इन फरामीन की रोशनी आप समझती हैं? इस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम आज की जनरेशन और इस एरा में देखेंगे, क्या हम इन ऑर्गन्स से वो राइट्स जो अल्लाह ने हमसे कहे हैं, क्या वो राइट्स हम इनके पूरे कर रहे हैं? क्योंकि अगर तो हम इसको सवाल जवाब की सूरत में जैसे कि हमने पूछा है तो फिर हम नहीं कर रहे, आपका जवाब भी यही होगा कि हम वैसे नहीं इनका इस्तेमाल कर रहे जैसे कि हमें कुरान पाक में बताया गया है, जैसे कि मासूमीन ने हमें अपने फरामीन में बताया है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अब आँख की यहाँ पर्दे की बात हो रही है, आँख का हक क्या है, उसको क्या करना चाहिए, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि हमने कहा कि कुछ फरीकैन लड़ रहे होते हैं और कुछ सिर्फ अपना पहलू बचाकर चले जाते हैं, बताते नहीं हैं कि क्या चीज़ हक पर थी, क्या चीज़ बातिल पर थी। इसमें मैं एक वाक़या बताना चाहूँगी कि अगर किसी के घर में जुल्म हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका घर नहीं है, आप उस जुल्म से उसको बचा नहीं सकते। आपका इस्लाम, आपका मज़हब पहला दर्स ही इंसानियत का देता है। या आप घर से बाहर भी देख सकते हैं, एक गलत काम हो रहा है और ये अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर तो हमारे ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल, आपको रास्ते में, राह चलते, अपने घर में, घर के आसपास, कहीं भी गैर मुल्क में भी कोई चीज़ जो आपकी आंख ने गलत देखी हो, किसी के हक में जुल्म होता हुआ देखें तो उसको रोकें, तभी आप अपनी आंख का हक अदा कर पाएंगे कि आपने किसी को इस तरह जो है जुल्म हो रहा था लेकिन आपकी आंख ने देखा, या आपने नहीं देखा तो आप कह सकते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगारा मैंने देखा नहीं है तो मैं क्या करता उस सूरत में। अगर आपने देख लिया फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया तो आपने अपनी आंख का जो है हक अदा नहीं किया। दूसरा जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पहलू भी शेयर कर दूं कि बच्चों को लेकर, ठीक है, अपने बच्चों को भी इन चीज़ों की तालीम दें कि उनकी ज़ुबान का हक क्या है, उनके बाकी जिस्म जो आज़ा हैं उनका हक क्या है, आँख का हक क्या है, कि जैसे कि हमने बहुत खूबसूरत है कि मारिफत इलाहियात होनी चाहिए। जैसे ही आपको मारिफत होगी तभी आपको ये मालूम होगा कि आप अपने आँख और बाकी आज़ा का हक अदा कर पा भी रहे हैं या नहीं कर पा। और अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें, जैसे अल्लाह ताला ने आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत कर दी और उसमें कहा कि आँख एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन का एक ज़रिया है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। हम जो देखते हैं वो हमारे जहन पर एक इम्पैक्ट रखता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर एक मासूम बच्चा घर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखता है तो इट डेवलप्स अ बिहेवियर, नॉट ओनली फॉर दैट बच्चा, नॉट ओनली फॉर दैट चाइल्ड, बल्कि घर के तमाम अफराद हर तरह से जो भी कुछ देखते हैं वो उसका एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं। फिर वो एक नॉर्म बन जाती है, जब वो एक नॉर्म बनती है फिर वो एक रिचुअल बन जाता है, जब वो रिचुअल बन जाता है तो फिर वो कहते हैं कि जी हमारा तो यही कल्चर है और यही होता है। चीज़ें नज़र आ रही हैं, नज़र आने के बावजूद में आप हम में से सब काफ़ी लोग इग्नोर करेंगे और आंख का हक अदा नहीं करेंगे। तो उसी बारे में हमने अभी कुरान पाक से हमें जो है वो फरामीन जो है वो शेयर किया और मासूमीन के भी शेयर की कि हमने, अल्लाह ताला फरमाया कि हमने इनको देखने को आंखें दी लेकिन ये नहीं देखते।
کیا دیکھنے کو دی. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ, یہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ بات آ جائے کہ اللہ نے بار بار کہا دیکھو, کیا تم دیکھنے والے نہیں, کیا تم بصیرت نہیں رکھتے. اور بہت سے سننے اور جاننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہے. اگر قرآن کی ہر آیت دیکھیں, اٹس اینڈنگ آن دس نوٹ کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو میں پیش کرنے والی ہوں, یو وڈ ڈیفینیٹلی لائک اٹ, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھنے کو کہا. نہ دیکھنے والے پہلو وی نو کہ بہت سیریس نوٹ پہ آئیں گے, وہ بھی اب بتانا فرض ہے. پہلے بتائیں اللہ کیا دیکھنے کو کہہ رہا ہے. دیکھو کس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, دیکھو کیا انفیئر ہو رہا ہے, دیکھو واچ یور فوڈ بھی کہا ہے, جو بہت ہماری گفتگو کا بڑا امیزنگ پہلو ہے. اس میں آپ کو کھانے بھی دکھاؤں گی کہ اپنے دسترخوان کی طرف دیکھو. نو ون نوز, مولا کی حدیث ہے سورہ ابس میں بھی ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے و خوراک کو دیکھے. انسان اپنے دسترخوان کی جانب دیکھے. تو ہم بھی اپنا دسترخوان پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرے. اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو. نہ دیکھنا ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا, آگے دیکھیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے کھانے کو دیکھو. دوسری چیز جس کی طرف اللہ نے دیکھنے کی دعوت دی ہے, کہا پہلے دل کی معرفت کو دیکھو. پہچانو اپنے امام کو, پہچانو خدا کو, پہچانو خدا کی معرفت کے بغیر ہم کیا ہیں. ایک رہنما امام کی معرفت کے بغیر ہم کیا ہیں, قرآن کی معرفت کے بغیر ہم کیا. ابھی تو ہم قرآن کی آیت سے ہم ایبل ٹو ایکسپلین, عروج از ایبل ٹو میک اے پوائنٹ آف ویو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کہا کہ اپنے خوراک کو دیکھو, اور دیکھو کس پہلو سے. ایک ہے دیکھو, لیکن دیکھو میں اور کس طرح سے دیکھو میں فرق ہے. یہ انسانی زندگی میں بڑا اپلائی ہوتا ہے. میں عروج کو بولوں اس کو دیکھو. دیکھنے میں انم کے یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتانا چاہوں گی, اپنے دسترخوان کو دیکھو. تو کئی بار دیکھنے میں نا فرق ہے. اس میں آپ دیکھنے میں ہی نا آپ تکبر میں بھی آ سکتے ہیں. میرا دسترخوان اتنا وسیع ہے, اتنا میرے پاس ہے, وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. بالکل اس دیکھنے میں اور جیسے پروردگار عالم کرے اس دیکھنے میں فرق ہے. تو وہ فرق اب انم آپ, اور کسی سچویشن کو دیکھنے میں فرق ہے. وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. ایک کسی کے گھر کا اگر وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, اس میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو آپ جائیں گے اس کو کس نظر سے دیکھیں گے. آپ اس میں دلچسپی لینے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کچھ برا نہ ہو جائے اور میں اس میں کوئی رول اپنا پلے کر سکوں. ایک تو دلچسپی لینا, چغل خوری کرنا اور انٹرسٹ لینا کہ بھئی دیکھو اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کو مزید ڈسکس کرنا سچی اور جھوٹی باتوں کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں دیکھو اس کے گھر میں کیا, ہمدردی کے پوائنٹ آف ویو سے جا کے پوچھو, اس کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں. تو فرق ہے. کسی مریض کو دیکھو, ایک پیشنٹ کو دیکھو. دیکھو مینس ٹو ٹیک کیئر آف ہم, اور اس کو دیکھو اس کی حالت کیا ہوگی. مریض کو دیکھو تو مریض کو دیکھو میں مریض کی ٹیک کیئر کیا کرنی ہے, اس کو کس طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, ایک وہ دیکھنا ہے. ایک مریض کو دیکھو میں اعوذ باللہ استغفر اللہ, کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس کی کیا حالت ہے, اس سے تمہیں بچنا چاہیے. ججمنٹل ہیں. ابھی جتنی بھی باتیں ہم اگر اوپن اپ کریں یہاں پر, تو پیپل آر بیکمنگ مور ججمنٹل دیز ڈیز. کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس نے کچھ برا کیا ہے, اگر اس نے یہ کھایا ہے ضرور اسی کی غلطی ہوگی, اگر اس کو کسی نے نقصان پہنچایا تو بھی اسی کی غلطی ہوگی. تو آپ یہاں پر ججمنٹل زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا فوڈ, کے کھانے کی چیزوں کو دیکھو. یہاں پر علماء نے اور مفسرین نے مختلف نظریات پیش کیے اور کہا کہ یہی ظاہری نگاہ مراد ہے, یعنی انسان کو دسترخوان پہ اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے. کیا کہ یہ جتنی نعمتیں پڑی ہیں حلال طریقے سے میرے تک آئی ہیں یا حرام سے آئی ہیں. اور اس کے علاوہ کہا کہ تمہارا علم بھی تمہارا رزق ہے. the knowledge which I am sharing with you, the knowledge ہم دونوں جو ڈسکس کر رہے ہیں, the knowledge جو آپ کے بچے حاصل کر رہے ہیں, تو رزق دو طرح کے, ایک رزق کھانے کا رزق ہے, ایک رزق علم کا رزق ہے. انفارچونیٹلی بہت سے پیرنٹس, بہت سے بزرگ دوسرے رزق کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے بچوں کو اللہ کو علم عطا کر دینا تو ان بچوں کی تذلیل بھی ہوتی ہے, لیکن ان کی عزت رسپیکٹ نہیں ہوتی. پوائنٹ یہی رہتا ہے کہ کب وہ کچھ ارن کرے گا, کب وہ کچھ وہ رزق دنیاوی رزق میں سے لائے گا تو اس کی رسپیکٹ ہے. لیکن علم کو بڑا رزق یہاں پر کہا گیا ہے, اور علم کو پھیلانے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. یہ بھی ایک موڈ آف ایجوکیٹ. اچھے دوست بھی آپ کے رزق میں آتے ہیں, بالکل جو ہیں اچھے عزیز و اقربا, بہترین شریک حیات آپ کا رزق ہے. بہترین کہ ہمیں صرف لگتا ہے کہ صرف مرد عورت ہی رزق ہے. مرد عورت کے علاوہ آپ کی زندگی میں ہونے والی اچھی اور پازیٹیو جو ہیں چیزیں, آپ کے ریلیشنز آپ کا رزق ہے, آپ کی اولاد آپ کا رزق ہے,
آپ کا حلال طریقے سے کمایا ہوا کھانا آپ کا رزق ہے، آپ کے جتنے دوست احباب آپ کا ایسٹ ہیں، اثاثہ ہیں، وہ ایسا رزق ہے جو کبھی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا. تو کہا انسان اپنے اس کھانے کے بارے میں غور و فکر کرے، اور اللہ نے قرآن میں سے دعوت دی کہ اپنے علم کو بھی دیکھے کہ علم اس کو کس سورس سے حاصل ہوا. وہ ہر چیز نالج نہیں ہے. دیر از فلڈ آف انفارمیشن آن دا انٹرنیٹ ٹوڈے، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو، اینڈ موسٹ آف دا انفارمیشن وہ صرف مینیپولیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، کسی بھی ٹائپ کی سوشل بھی ہو سکتی ہیں، نیوز ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر آپ کہیں نہیں ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں تو نالج مل رہا ہے. وہ نالج نہیں ہے، وہ آپ کے اندر بھی نیگیٹیوٹی کی جو ہے وہ لے کر آ جائے گا. اب کسی کو دیکھو وہ فلاں ملک کے وزٹ پہ کیا، اور وہ خاتون اس ایک کنٹری سے دوسری، سپوز کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، پاکستان یا کہیں پر بھی گئی، یا شی لوز ٹو ٹریول، اور وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جا رہی. اٹ میٹرز کہ وہ کیا، کس پوائنٹ آف ویو سے، کس پہلو سے، کس نقطۂ نگاہ سے اس نے زندگی کا کیا مقصد بنایا ہے. مقصد بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی کام کو کرنے کا. آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں قرآن کی آیت میں آپ کو پیش کرتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو خدا نے خلقت کا آغاز کیسے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی وجہ ایک مقصد رکھا. بے وجہ ہر جگہ آنا جانا اسراف کرنا از ٹوٹلی ڈس اپوائنٹنگ، اور کبھی بھی اجازت نہیں. لیکن اللہ نے قرآن نے کہا جو اگر آپ کو کچھ ویوز اچھے لگتے ہیں، کچھ ملک اچھے لگتے ہیں دنیا کے، اللہ نے بہت خوبصورت کائنات بنائی، وہاں جانیں ان کے بارے میں جو آپ جاننا چاہتے ہیں. تذکیر کائنات، جیسے تذکیر کائنات کریں کہ بلا وجہ نہیں، اگر کسی کام کی جگہ پر اس کو جاننے کے لیے، اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں پروردگار عالم نے کائنات میں دنیا میں کیا کیا. اب یہاں پر بھی دیکھنے کا سوال آتا ہے. اللہ نے کہا دیکھو، چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا نے خلقت کا آغاز کیسے کیا. تو آپ بوٹینیکل پارکس میں جا کر اگر پلانٹس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کسی کنٹری میں بھئی یہاں پر جاؤں تو سی سائڈ بڑی اچھی ہوگی، اور یہاں پر جاؤں تو ماؤنٹینس ایریا یہاں کا دیکھنے کے قابل ہے. یہ سب اس ایک خالق کے کردگار کی خلقت ہے. اور اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو جاؤ اور ڈسکور کرو اور ٹریول کرو. اور لیکن ٹریول کر کر یہاں پر اینڈ کریں گے کہ ٹریول کرنے کا جو پرپس بتایا ہے اٹ از فار دا عبرت، اٹ از فار اے میسج. ہم نے تمہیں کہا جاؤ اور تسخیر کرو اور دیکھو ہم نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا. یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ غلط صحیح جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر لو، انسپائر ہو جاؤ ود دا پازیٹیو تھنگ. لیکن نیگیٹو چیزوں پر اللہ نے جو آنکھ کا حق بیان کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں پلکیں عطا کی ہیں، لیشز عطا کی ہیں کہ ان کو بند کر لو اور اتنا ہی لو جو خدا چاہتا ہے کہ تم لو، اتنا فلٹر آؤٹ کر دو جو اللہ چاہتا ہے کہ تم نہ لو. ٹریول کرو ود دا پرسپیکٹیو کہ میرے خدا نے کتنی خوبصورت کائنات بنائی اور مجھے حلال رزق دیا کہ میں اس میں جاؤں اور ٹریول کروں. اور اللہ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ اس سے دیکھیں اور سیکھیں. تو ٹریولز اینڈ ٹورز جب کبھی ہوئے تو اس میں پیش نظر یہی ہوگا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اللہ نے کس مقام پر کیا نعمتیں رکھ دی ہیں. کیونکہ ہم آج کل جب جاتے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے لوگ جاتے ہیں نارملی، تو وہ ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں، ابراڈ جا رہے ہیں، اور اس فلاں ملک جا رہے ہیں اور فلاں ملک جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. ہم فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے اپنی لائف سے، ہم تو صرف گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ڈاکٹرز بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنی روٹین سے اگر آپ تنگ آ گئے، فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں تو جائیں اپنے آپ کو فریش کریں. لیکن وہاں جا کے پھر اب یہ ہو کہ آپ کسی اور ملک چلے گئے، آپ نے نہیں یہاں تو بڑا اچھا نظام ہے، یہاں تو ایسا ہے جیسا میرے یہاں نہیں، تو بہتر ہے میں یہیں پہ شفٹ ہو جاؤں. ڈاکٹر سم ٹائم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یو نیڈ اے بریک، یو نیڈ ٹو گو سم ویئر. کیوں؟ ڈاکٹر بعد میں کہہ رہا ہے، آپ کا اللہ آپ کو پہلے کہہ رہا ہے، پروردگار کو پہلے کہہ رہا ہے. بے شک، اور اس میں بھی نیگیٹو اور پازیٹیو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ویسے دیکھنا ہے، ویسے تذکیر کائنات کرنی ہے جیسے پروردگار عالم نے بتایا. یہ نہیں کرنا کہ چلے باہر گئے ہیں آپ کہیں پہ بھی چلے گئے وہاں پہ کچھ بھی ہو رہا ہے. کیونکہ دو طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہی بیچ میں کہ ایک جگہ کا سب کچھ سرچ کرتے ہیں، جاننے سے پہلے سب کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ان کی نیگیٹو اٹریکشنز میں اتنا چلے جاؤ اور آپ کہیں کہ نہیں مجھے یہاں جانا ہے، ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ، کیونکہ شیطانیت ہر جگہوں کی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے جانا ہے اور صرف ان چیزوں کو ڈسکور کرنا ہے اور ایکسپلور کرنا ہے اس کائنات کو، ایک بری صحبت آپ کو
اس قبر تک لے جاتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن کوشش کریں اپنے آپ کو جج کریں پہلے کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ اس چیز میں جانے سے کہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں اس میں گھسنے سے یا اس کو دیکھنے سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں اس نیگیٹیوٹی سے, تو کوشش کریں وہاں مت اوائڈ کریں. تو یہاں پر یہ آنکھ کا بہت جو سب سے امپورٹنٹ حق ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, جس کو میں نے اس لیے اتنا زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کیا. سب سے بڑا حق آنکھ کا یہ ہم نے بتا دیا کہ پروہیبٹڈ جو چیزیں ہیں ہم سب کو پتہ ہے ایک فہرست ہے, نہ دیکھو اور آنکھوں کو بند کر لو. اور اللہ نے یہی تمہیں ایک بلیسنگ دیا کہ تم بند کرنے کی طاقت رکھتے ہو. اور ساتھ اپنے محرموں کو دیکھو اور نہ محرموں کو نہ دیکھو. مردوں کو حکم, عورتوں کو حکم. اللہ نے جب کبھی بات کی تو آج ایکوالٹی آف رائٹس کی بات ہوتی ہے, خدا نے تو پہلے کر دی. یہاں پہ رائٹس نہیں, یہاں پہ تو ان کی ماڈسٹی کی بات ہو کہ خاتون کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے, کس نظر سے دیکھے, کس نگاہ سے دیکھے, اس کے دل میں کیا ہو کیا نہ ہو. ہم صرف بڑوں کے لیے بات نہیں کریں کہ خاتون یا پھر کسی مرد کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم سب کی بات کریں. جو پیرنٹس ہیں جنرلی وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بتائیں کہ ان کو کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, کیا چیز بولنی ہے کیا نہیں بولنی. تو آپ اپنے محرم کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پر بڑی ڈیٹیلز آ جاتی ہے, وہ فقہی ایشوز ہیں آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں. تو آنکھ کو اگر اجازت دی گئی ہے تو ان کو دیکھنے کی اجازت دی گئی جن کو خدا نے آپ پر حلال قرار دیا, چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں, چاہے وہ آپ کے محرم رشتے ہیں, چاہے وہ آپ کے گرد و نواح کی محفلیں ہیں. ان میں جو ایسی محفلیں ہیں جن کو دیکھنا جائز ہے, اور پلیسز ہیں دنیا کی تو ایسی پلیسز ہیں جہاں پر جا کر آپ کو گناہ میں مرتکب ہونے کا خدشہ نہیں ہے, اندیشہ نہیں ہے. ڈونٹ یو پلیز سے اٹ کہ آئی کین کنٹرول اٹ. کوئی ایسا مقام ہے. محفلوں کی باتیں ٹھیک ہے, آپ محفل کو کنٹرول بھی کر لیں گے, اوائڈ بھی کر لیں گے, لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہمارے گیجٹ ہوتا ہے یہ فون اور آپ کا دس از دا بگیسٹ تھنگ کہ جس پہ اگر اس سے آپ بچ جائیں گے تو سب سے بڑی نیکی تو آپ اپنی وی کین یوز اٹ. دا میڈیم وی آر کمیونیکیٹنگ تھرو دا ویڈیو, اٹس اپ ٹو اس کہ ہم آپ کے ساتھ نالج شیئر کر رہے ہیں, ہم آپ سے کیا شیئر کریں. فون اٹس اپ ٹو اے اسٹوڈنٹ کہ وہ اس سے کچھ آرٹیکل اسٹڈی کر رہا ہے, کمیونیکیشن کے لیے یوز کر رہا ہے, کس لیے یوز کرے. اٹس ابھی تک یہ بک بھی اگر ہے نا تو اٹس ان مائی ہینڈ کہ میں اس کو کس طرح سے پیش کروں, یہ بک پریزنٹ کروں یا کوئی اور. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آنکھ کا جو پرپس بتایا گیا ہے پہلی آیت سے لے کر اینڈ تک کہا یہ گیا کہ عبرت کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس میں مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے انتہائی بیش قیمت فرامین تھے کہ جو انہوں نے دعا حضرت کمیل سے بھی کہے تھے, اور انہوں نے مختلف موقعوں پہ جب وہ قبرستانوں سے گزرے تو مردوں کو بھی کہے تھے کہ یہ محل, یہ قصر, یہ زمین, یہ اثاثے, یہ دولت, یہ مال, یہ جو کچھ تم نے سمیٹا, خاص طور پہ یتیموں کے حق کے بارے میں بولا, اور جگہ جگہ کے مردوں کو کہا, اور ان شوہروں کو کہا کہ تمہاری اب زوجہ کہاں ہے, اور بیویاں جو مر چکی تھی کہا اب تمہارے شوہر کہاں, اور جن چیزوں پہ تم مان کرتے تھے اور لوگوں کو چیلنج کرتے تھے کہ میرے مٹھی میں اور میں تمہیں نہیں دے سکتا, میری ہے اور میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ سب سو گئے. اور یہ امام علی نقی علیہ السلام نے بھی کہا, میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی کہا, امام سجاد کا بھی فرمان ہے, ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ اس دنیا کا تھا اور اس دنیا میں رہ گیا تھا. تو ان آنکھوں کو وہ دکھاؤ جو باقی رہ جانے والا ہے. یہ نہیں ہے پھر ایک تاکید کرتے چلے گے جاتے جاتے ایک سجیشن, اور کوشش کریں گے اس پہ عمل کریں آپ بھی اور ہم بھی. عبرت کی بات ہو رہی ہے تو جب کبھی کوئی جنازہ ہو کوشش کریں خواتین سے جہاں پہ جا کے افسوس کر سکیں جائیں. مقصد یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے ایسے لمحات, ایسے واقعات ضرور دیکھیں, ایسی محفلیں ضرور اٹینڈ کریں جس سے کہ آپ کو اپنے رب کی یاد آئے, اپنی آخرت یاد رہے, اور اس جنازے کو دیکھ کے آپ یہ عبرت حاصل کریں کہ آپ کی بھی آخری آرامگاہ وہی ہونے والی ہے. تو ہم اپنے اندر سے ایک پل کے لیے ایک انسانی دماغ ہے, آپ کے اندر سے سب نیگیٹیوٹیز نکلتی ہیں اور آپ اپنے رب کی طرف واپس لوٹتے ہیں صرف اس ایک جنازے کو دیکھنے کی وجہ سے. If you want us to discuss some more topics, you can write to us, you can give suggestions, then inshallah we can discuss that also for you. اگر کوئی perspective رہ گیا تو that is only because of the shortage of time. آنکھ کے بہت سے حقوق ہیں لیکن اگر ہم بیسک ہی پورے کر لیں وہی کافی ہوگا. حقوق کو لے کر اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوگا کسی بھی بہن کا تو وہ ہم سے کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتی ہیں, تو انشاءاللہ ہم جو بھی اس کا جواب ہوگا عالمہ سے جو ہے وہ سجیشن لے کر ان سے مکمل اس کی تفصیل لے کر آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ ان چیزوں کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں مکمل طور پر کلیئر ہو جائیں. تھینک یو سو مچ, دیٹس آل فار ٹوڈے. ہم شیئر کریں گے آپ اپنی روٹین اور اس کے ساتھ ورڈز آف وزڈم بائی امام زین العابدین علیہ السلام.
ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود فرزند حیدر